نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف بیٹھنا مسنون عمل ہے اور کار ثواب ہے اور اس پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف بیٹھنا مسنون عمل ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی رمضان کے آخری عشرے میں گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ یہاں پر عورتوں کے اعتکاف کے متعلق چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں کہ عورت کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہوتا ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد گھر کی وہ جگہ جو نماز کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے مخصوص کی گئی ہو، وہاں پر عورت اپنا اعتکاف کرے۔ اور اعتکاف کی جگہ کتنی بڑی ہو؟ مناسب تو یہ ہے اور بہتر بھی یہی ہے کہ اعتکاف کی جگہ چھوٹی ہونی چاہیے، 8 سے 9 فٹ کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کمرہ بڑا نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو اور عورت اس میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہو تو اس میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن کوشش کرے کہ عبادت کے اندر یکسوئی ہو۔ چھوٹے کمروں کے اندر تو عبادت میں یکسوئی ہوتی ہے، لیکن اگر بڑا کمرہ ہو تو اس میں عبادت میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ تو بڑے کمرے میں اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو کوشش کرے کہ عبادت کے اندر یکسوئی اختیار کرے۔ اعتکاف چونکہ نفلی اور مسنون عبادت ہے، اس لیے عورت کا اپنے شوہر سے اعتکاف کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر ہی اعتکاف میں بیٹھے۔ بعض خواتین کو گھر کے کام کاج بھی کرنے پڑتے ہیں کہ ان کے لیے کام کاج کے لیے کوئی بندہ میسر نہیں ہوتا، تو اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے ہوئے گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، لیکن کام کاج کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور اعتکاف کی جگہ پر کھانا بھی پکا سکتی ہیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ انسانی ضرورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز ہے، مثلاً پیشاب وغیرہ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی عورت نفلی وضو اور نفلی غسل کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی عورت نفلی عبادت کرنا چاہتی ہو، مثلاً نوافل پڑھنا چاہتی ہو، تلاوت کرنا چاہتی ہو، اور اس کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر نکلی تو یہ نکلنا جائز ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کرنا چاہتی ہو تو اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ پر غسل کا انتظام کر کے وہاں پر غسل کر سکتی ہے۔ اور اگر غسل کے پانی کے چھینٹے اعتکاف کی جگہ پر پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عورت کے اعتکاف کی جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کی حالت میں صابن سے ہاتھ منہ دھونے کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت وضو کے ارادے سے باہر نکلی اور ہاتھ میں صابن لے لیا اور وضو کے ضمن میں صابن کے ساتھ ہاتھ منہ دھو لیے تو اس کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی عورت حالت اعتکاف میں سخت بیمار ہو گئی اور اعتکاف میں بیٹھنا مشکل ہو گیا تو وہ اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتی ہے اور بعد میں 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ بلا ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بھول کر یا جان بوجھ کر اعتکاف کی جگہ سے 1 لمحہ بھی نکلی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل بات چیت کرنا ممنوع ہے، تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کی حالت میں بات چیت کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اگر کوئی محرم رشتہ دار آ جائے تو ان سے بات کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر خواتین ملنے کے لیے آ جائیں تو ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، لیکن فضول باتوں سے احتراز کیا جائے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر کسی خاتون کو حیض و نفاس کا خون چل پڑا تو اس سے اعتکاف برقرار نہیں رہے گا،
ایسی عورت کو چاہیے کہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل جائے، لیکن اگر استحاضہ کا خون ہو تو اس سے اعتکاف میں فرق نہیں پڑے گا۔ بعض خواتین رمضان المبارک میں حیض و نفاس کو روکنے والی دوائی استعمال کرتی ہیں کہ حیض و نفاس نہ آئے اور ہم پورے روزے بھی رکھ لیں اور اعتکاف بھی کر لیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ حیض و نفاس کو روکنے والی دوائی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ نقصان دیتی ہیں۔ آخر میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جو اکثر دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت موبائل کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنا وقت عبادات کے اندر گزارا جائے، نوافل کے اندر گزارا جائے، ذکر کے اندر گزارا جائے، تلاوت کے اندر گزارا جائے، دین سیکھنے اور سکھانے میں گزارا جائے، لیکن موبائل میں اپنا وقت زیادہ صرف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص موبائل میں دینی لٹریچر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہو یا دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی عالم بالصواب۔